السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 363 سوتے وقت یہ دعا جو میں پڑھوا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، یہ تھوڑی سی لمبی ہے، مگر اگر اس کو سیکھ لو گے تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ اب دعا بھی پڑھ لیجئے، حدیث بھی سن لیجئے اور ترجمہ بھی یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے اسے۔ حدیث سنیے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو میرے ساتھ دعا، تھوڑی سی لمبی ہے، یاد کر لیجئے، بچوں کو یاد کرا دیجئے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتاً ورغبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ لو یہ دعا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہماری زبان سے نکل آئیں۔ اصل بات یہ ہے، اب اگر یہ دعا عربی میں یاد کر سکو تو ٹھیک ہے، یاد نہ کر سکو تو میں ترجمہ آپ کو کر کے دے دیتا ہوں، ترجمہ پڑھ لو گے تو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن عربی کا پڑھنے کا مزہ الگ ہے اور ترجمے کا پڑھنے کا مزہ الگ ہے۔ اب ترجمہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالہ کر دیا، اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا اگلا ٹکڑا حدیث کا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ، پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بہت بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ بات نہ کرنے کا مطلب گپ شپ مت کرو، بیوی کے ساتھ بات کر سکتے ہو، بچے کو کوئی بات کہہ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گپ شپ کر کے 10-15 آدمی بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، گہوا چل رہا ہے،
اور جو ہے دنیا بھر کی چائے چل رہی ہے اور مدینہ کی پودینے کی چائے چل رہی ہے، یہ چیزیں نہیں. بس بیوی کے ساتھ بات کرے آدمی، بات کرتے کرتے لیٹ جائے، اس کی کوئی حرج، اس کی گنجائش علماء نے لکھا ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملے میں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا جملہ کہہ دیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو. یہ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسولک الذی ارسلت مت کہو، بلکہ کہو نبیک الذی ارسلت. نبی اور رسول میں فرق ہے، کبھی آپ کو سمجھا دیں گے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس لیے یہ حدیث یہ ذہن میں رکھ لیجئے. عربی یاد کر لیجئے، بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہو، اسکول کی سب چیزیں یاد کر لیتے ہو، پہاڑیں یاد کر لیتے ہو، دنیا بھر کی چیزیں یاد کرتے ہو، اتنی یہ دعا بھی یاد کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.